اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے اور آپ مقروض ہیں، آپ نے کسی کے پیسے دے رہے ہیں، تو ایک بات آپ اچھے طریقے سے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے، اور یہ میں کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کر رہا، بہت بڑی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی بات، اللہ کے کلام کے بعد سب سے بڑی بات کر رہا ہوں میں، اور ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو کچھ فرمایا ہے وہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کبائر کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اس حال میں مرے کہ اس نے کسی کا قرض دینا ہو، یا اس حال میں مرے کہ اس نے دنیا میں کچھ نہ چھوڑا ہو جس کی وجہ سے اس کا قرض ادا کیا جا سکے۔ اگر آپ نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے، کسی سے قرض لیا ہوا ہے، کسی سے پیسے مانگے ہوئے ہیں، آپ کے برے حالات تھے، آپ نے کسی سے پیسے مانگ لیے، تو مہربانی کر کے کوشش کریں جلدی سے جلدی اس قرض کو ادا کر دیں، جلدی سے جلدی۔ اول تو آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے اوپر پردہ رکھے رکھتا ہے، لیکن جس وقت وہ بندہ تنگ آ کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے مانگنے کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر وہ ہر جگہ مانگتا رہتا ہے، ہر کسی سے مانگتا رہتا ہے۔ کوئی بندہ جیب میں ہاتھ ڈالے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید اس کو وہ پیسے دے رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 باتوں کا حکم کیا، جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا۔ ایک بندہ فقر سے یا تنگی سے، مفلسی سے پریشان ہوتا ہے تو ہو لینے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ لو۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ لو، پھر سے سوچ لو۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے آپ سے بہت محبت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیار ہو جاؤ پھر مفلسی کے لیے، غربت کے لیے، تنگی کے لیے، کیونکہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے اوپر مفلسی، غربت، تنگی اس طرح سے آتی ہے جیسے وادی میں سے سیلاب نیچے کی طرف اترتا ہے۔ یقیناً ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور ہم محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دعووں کو سچا کر دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم بے انتہا محبت کرنے لگ جائیں، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت کرنے لگ جائیں، اور ان کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات بھی فرمائیں ہم اس کو مانیں، چاہے کتنی ہی تنگی آ رہی ہو، کتنا ہی شیطان ہمیں غربت کی ڈراوا دینا شروع کر دے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں مفہوم ہے جس کا کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا، فحاشی کا اور غربت کا ڈر تمہارے دل کے اندر پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے، رحم کا، محبت کا وعدہ کرتا ہے۔ مفہوم ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلیں، کیونکہ یہ قرض اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے یہ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے قرض سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب ایک بندہ مقروض ہو جاتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بھی بولنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ خیانت کرنے والا بن جاتا ہے، اور یہ دو بیماریاں، یہ دو بیماریاں، جھوٹ بولنا اور بے ایمان ہونا، یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا بحث کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے، اور اس کو اگر ایمانت دار بنایا جائے تو وہ بے ایمانی کرے، اور اگر وہ کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرے، کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کو توڑ دے۔ اور جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جھوٹے شخص کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا،
اور میری پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے جھوٹ کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے جب اس نے کسی سے قرض لیا ہوتا ہے اور وہ قرض نہیں دے پا رہا ہوتا. تو ہم آج کی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں, آپ نے کسی کو پیسے دیے ہوں اور وہ بیچارہ واقعی مجبور ہو, واقعی اس کے پاس پیسے نہ ہوں, وہ بہانے کرتا ہے کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا, گھر میں یہ ٹینشن چل رہی ہے, باہر یہ ٹینشن چل رہی ہے, جاب لیس ہوں, فلانی جگہ پہ یہ مسئلہ ہو گیا, پیسے نہیں ہیں میرے پاس. کتنے سارے جھوٹ ہوتے ہیں اس کے اندر, وہ بندہ مجبور ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من المغرم والمأثم, یا اللہ مجھے قرض سے بچا لے اور مجھے گناہوں سے بچا لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے. جب اس شخص نے کسی سے قرض لیا ہوگا تو جب تک وہ اس قرض کا بدلہ نہیں دے دے گا وہ جنت میں نہیں جا پائے گا. تو قرض سے بچیں. قرض سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ, سب سے بہترین نعمت جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ صبر ہے. آپ نمک سے روٹی کھا لیں, آپ چینی کے اندر پانی ڈال کے اس سے روٹی کھا لیں. آپ ایک انڈا آتا ہے 20 روپے کا, 30 روپے کا, ویسے 40 روپے کا ہو گیا, 40 روپے کا انڈا لے لیں, روٹی کے ساتھ کھا لیں, لیکن کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلائیں. کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس تو آپ کلہاڑی لیں, لکڑیاں کاٹیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے وقت سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے وقت سے بچائے. لیکن میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسی نوبت آ بھی جائے تو لکڑیاں کاٹ لیں جنگل میں جا کے, لیکن کسی سے مانگے نہیں, کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت سے بچائے اور بڑے بڑے بول سے بچائے. ہمارے نبی صلی اللہ, میں یہ دعا مانگ لیتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھے اور یہ دعا مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو موت تک پھر اس مصیبت میں نہیں آنے دیتا. لیکن کیونکہ بات بتانا ضروری تھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ حکم دیا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا, کچھ بھی ہو جائے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, یعنی کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے اور مانگنے والا ہاتھ بہتر نہیں ہے. کیونکہ جب انسان فقر میں آتا ہے, مفلسی میں آتا ہے, تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سفید پوش بنائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الفقر, یا اللہ مجھے فقر سے بچا لے, والقلت والذلت, مجھے مال کی قلت سے بچا لے, پناہ عطا فرما, اور ذلت سے, رسوائی سے بچا لے. واعوذ بک من ان اظلم او اظلم, اور مجھے اس چیز سے پناہ عطا فرما کہ میں کسی شخص کے اوپر ظلم کر بیٹھوں, اور اس چیز سے بھی پناہ عطا فرما کہ کوئی میرے اوپر ظلم کرے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ کے الفاظ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے. اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی آج سے کوئی 7-8 ہزار سال پہلے. انہوں نے 4 نصیحتیں کی تھیں, وہ لمبی حدیث ہے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا. اس میں ایک بات یہ تھی کہ اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے بیٹے, سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے کہنا, کیونکہ یہی وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو رزق عطا فرماتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں, زمین پر بھی ہیں, پانی میں بھی ہیں, ہواؤں میں بھی ہیں, اور جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی کھاتے پیتے ہیں, اور بہت ساری گن بھی نہیں سکتے ہم. تو اللہ تعالیٰ سب کو کھلا پلا رہا ہے, سب کو کھلاتا پلاتا ہے. صبح صبح جو پرندے چہچہاتے ہیں, ایک حدیث مبارک کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پرندے بھی سبحان اللہ و بحمدہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے. اور پرندوں سے ایک بات یاد آئی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسے بھروسہ کرو
جیسے پرندے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، وہ صبح کو خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور جب گھر واپس لوٹتے ہیں تو ان کی چونچیں، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں رزق سے۔ تو اللہ کے اوپر آپ بھروسہ کریں گے ہر حال میں۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ نے ہمیں خود زندہ رکھنا ہے، رزق کی ٹینشن ہم نے نہیں لینی، رزق اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنی ہے تو ہمیں زندہ رکھنے کی ذمہ داری بھی اللہ ہی کے اوپر ہے، ہمیں رزق دینے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم آخرت کی فکر کریں دنیا میں۔ اور جیسا کہ میں نے یہ حدیث مبارکہ شروع میں بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کبائر میں جو اللہ تعالیٰ نے معاف کی، یعنی کہ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنے جیسے کبیرے گناہوں کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو ایک یہ کہ ایک انسان قرض کی حالت میں رہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس حالت میں دنیا سے جائے کہ وہ اپنی چیزوں سے، اپنے مال و دولت سے اس کا قرض نہ ادا ہو سکے۔ تو آپ دنیا میں ضرور رہیں۔ اگر آپ نے کسی کا رزق کسی کا اپنے قرض لیا ہے، کسی سے قرض لیا ہے، تو آپ کو اتنی محنت بھی کرنی چاہیے کہ آپ اس حالت میں دنیا سے جائیں کہ ان چیزوں کو بیچ کے دوسروں کا قرض ادا کیا جا سکے۔ تو باتیں اور بھی بہت ساری تھیں، پھر انشاءاللہ کل کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔